تو حکمت نمبر 144 بہت خوبصورت انداز سے ہمیں ہمارے سامنے سے ایک پردہ ہٹا رہی ہے، جس میں مولا یوں فرما رہے ہیں کہ ینزل الصبر علی قدر المصیبہ، مصیبت کے اندازے کے مطابق اللہ کی طرف سے صبر کی ہمت ہمیں ملتی ہے۔ یہاں ورڈنگ بہت خوبصورت ہے، کہا ینزلو، نازل کرنا، ایک چیز جو اوپر سے نیچے آ رہی ہے، یعنی یہ ایک نصرت الہی ہے، یہ ایک آسمانی نعمت ہے، یہ ایک آیت الہی ہے کہ جتنا آپ کے اندر جذبہ یعنی جاذبہ یعنی اٹریکشن زیادہ ہوگی، اتنا زیادہ آپ کے لیے صبر کی اپرچونیٹیز کھلتی چلی جائیں گی، یعنی جتنی کیپیسٹی زیادہ ہوگی اتنا زیادہ آپ کے اندر ڈالا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو ینزل، دیکھیں ہم نے شاید کبھی غور نہیں کیا، ہم سمجھتے ہیں صرف قرآن کی آیتیں نازل ہوتی، اللہ کہہ رہے ینزل الصبر، واو، اچھا صبر نازل ہوتا ہے جس طرح انا انزلنا کی طرح، اوہ واو، صبر بھی ایک رزق ہے، نازل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ینزل الصبر، صبر کا نزول ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کا کلام بہت ہمیں تسلی دیتا ہے، تشفی، سکون دے رہا ہے، یقین اور پورا اگر ہمیں ایمان ہو کہ مولا علیہ السلام نے یوں فرمایا ہے کہ جتنی بڑی آزمائش آئے گی پروردگار عالم اتنا رب جو ہے وہ سینہ گشادہ کرتا چلا جائے گا، یہ آتی ہے، اور یہ اب جتنی ایج بڑھتی چلی جائے ہم دیکھ رہے ہیں واقعاً ایسے ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی پیلسٹائن کے آپ جو مظلوموں کو دیکھیں، ہم ظاہر دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جس طرح کرب و بلا میں بھی یہ حیوانی آنکھیں صرف خاک کو اور جو چیزیں ڈسٹرائی ہوئی ہیں، جو ظاہراً ہمیں بلائیں نظر آ رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ بلڈ ہمیں نظر آ رہا ہے ان آنکھوں کو، لیکن دوسری آنکھیں کچھ اور دیکھ رہی ہیں۔ وہ آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں کہ وہاں کیا اللہ نعمتیں دے رہا ہے، نزول کر رہا ہے، صحیح نا؟ کاش وہ دیکھے تو پھر ہمیں پتہ چلے۔ تو یہاں ینزل الصبر، جس پر مصیبت آتی ہے ہم سمجھتے ہیں وہ بیچارہ ہے، لیکن اس پر اللہ نعمت آسمانی کا جو نزول کر رہا ہے، جو اس کو اتنا بلند و بالا کر رہا ہے، وہ ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے، اس لیے ہم کہتے ہیں ہائے بیچارے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں البلاء للولا، بلا اہل ولا کے لیے ہے، جو جتنا ولی الہی ہوتا ہے، اولیاء الہی کے قریب ہوتا ہے، وہ اتنا ہی زیادہ خدا اس کی ظرفیت بڑھاتا ہے، یعنی اس کو اونچا سے اونچا، عظیم سے عظیم تر بناتا ہے اور اس کی تقدیر سنوارتا چلا جاتا ہے۔ تو حکمت نمبر 144 میں گویا مولا ہمیں یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ ینزل الصبر علی قدر المصیبہ، کبھی حکمت اور عدل الہی پر انگلی نہ اٹھاؤ، کبھی نہ کو یہ کیا بات ہوئی، it's too much۔ صحیح ہے؟ ابھی انفارچونیٹلی کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ اب ہم دعا کرنا چھوڑ رہے ہیں، کچھ بہت کم، لیکن کہتے ہیں I don't like, I don't feel that connection جب میں نماز پڑھ رہی ہوتی ہوں because of جو ظلم ہو رہا ہے۔ کہاں ہے اللہ؟ یہ سوال، کہاں ہے اللہ پھر؟ تو ماشاءاللہ وہ اپنی مومنہ تھیں، تو میں نے کہا تو کرب و بلا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں تھا؟ یہ ابھی ان سچویشن میں آپ کو اللہ نظر نہیں آیا، تو وہاں کہاں اللہ نظر آیا؟ یہ بہت سے انبیاء کے ساتھ اللہ کہاں تھا؟ ٹھیک ہے؟ تو یہ تو سوال پھر آپ حضرت آدم کے زمانے سے شروع کر دیں، خاتم تک چلتا ہی چلا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کہاں ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، اس لیے ہم سوال اٹھا رہے ہیں۔ دیکھیں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں اس دنیا میں جیسے ہی کچھ ہوگا میں فوراً وہ روک دوں گا، جیسے کچھ لوگوں نے کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ کہیں نا، جب جبرائیل یہ خبر لے کر آئے تھے کہ کرب و بلا میں یہ سب کچھ ہوگا، تو آپ کہہ دیں نہ ہو، آپ دعا کریں، دعا آپ کی مستجاب ہوگی یا رسول اللہ، اور وہ ختم ہو جائے گا۔ تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ ہمارے نبی نے فرمایا تھا
کہ مجھے پتہ ہے اس کے بدلے پھر کیا ملنے والا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کیوں ہو رہا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اس کا وزڈم کیا ہے، اور یہ کیسی تجارت ہے، کیسا لین دین ہے، اور اس دنیا کا مقصد کیا ہے. تو اس لیے میں نے قبول کیا، میں نے ایکسیپٹ کیا اس مصیبت کو. تو ینزل الصبر علی قدر المصیبہ، جیسے ہی اس کو ایکسیپٹ کیا، کیونکہ کہتے ہیں جتنے مصائب معصومین پر آئے ہیں، آل رسول پر آئے ہیں، وہ سب سے پہلے نبی کے صدر عظیم پر آئے ہیں. پہلے آپ نے ایکسیپٹ کیا ہے سب کو، آپ نے سہا ہے، صبر کیا ہے، تو پھر وہ آگے آپ کی نسل میں گیا ہے. ٹھیک ہے، اصل مصیبتوں کو لینے والے، ایکسیپٹ کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ کو جیسے جیسے آپ ایکسیپٹ کرتے جا رہے تھے، اتنا اتنا پروردگار عالم نزول صبر، نزول شکر آپ پر فرما رہا تھا. پھر مولا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے وَمَنْ أَضَرَبَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ عِنْدَ مُصِيبَتِهِ حَبِطَ عَمَلُهُ. کہا لیکن جیسی کوئی مشکل آئے، کوئی بھی چیلنج آئے زندگی میں، اور آپ ناشکری کرو. یہاں پہ مثال دی ہے، آپ اپنے ران پاؤں پر مارو، ایسے مارو، یہ کیا ہو گیا، جیسے والدین کے لیے کہا ہے اف تک نہ کہو. ٹھیک ہے، اف ایک ایکسپریشن ہے کہ چھوٹا سا بھی اظہار نہ کرو. یہاں پہ بھی ایک ایکسپریشن کو مولا امیر المومنین لے کر ہے، وَمَنْ أَضَرَبَ يَدَهُ، جو اپنا ہاتھ مارے، عَلَى فَقِدَهِ، جو ایسے کرے اف یہ کیا ہو گیا، تو کیا ہوگا، حَبِطَ عَمَلُهُ، جو اللہ اس کو دینا چاہ رہا تھا وہ سب نہیں دے گا، سب کلوز ہو جائے گا. دیکھیں میں آپ کو مثلا ٹیسٹ کر رہی تھی. ٹھیک ہے، میں آپ سے مثلا کہہ رہی تھی آئیں آپ لوگ پیسے دیں، آپ سب سے پیسے لے رہی ہوں. آخر میری نیت یہ تھی کہ میں آپ کو ہی وہ سب دوں گی. ٹھیک ہے، زیادہ کر کے دوں گی. ہم نے ایک ایکسپیریمنٹ یہاں بوائز میں کیا تھا، کہا تھا چیریٹی کا بڑا ثواب ہے، یہ ہے بلا بلا. تو سب بچوں سے سمر کیمپ میں بچے پیسے کلیکٹ کیے تھے، اور پھر آخر میں دینا انہی کو تھا. کوئی بڑی اچھی ان کی تھیم تھے، مجھے بھی صحیح آتی ہے. تو جنہوں نے زیادہ کم دیا تھا وہ اتنا پھر پچھتا رہے تھے کہ اور جنہوں نے نہیں دیا ان کا لے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کے پیچھے یہ ایک ارادہ تھا، ایک حکمت ہے. اب سمجھ رہے تھے کیوں دیں، ہم کیوں دیں، سو یہاں پر بھی یہی ہے کہ جو اس کو نہیں لیتے تو بہت زیادہ پچھتاتے ہیں. ٹھیک ہے، جو ناشکری کرتے ہیں. تو یہاں جتنا آپ شکر کریں گے اتنا آپ کو اور ملتا چلا جائے گا، اور ملتا جائے گا. انسان کبھی بھی لوزر نہیں ہوتا جب اللہ کے ساتھ ڈیل کرے. اللہ کے ساتھ ڈیل کرنا چھوڑ دے تو پھر وہ لوزر ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے حبط عملو، یعنی اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، کوئی ریوارڈ نہیں ملے گا. اللہ نے بہت کچھ دینا تھا، حبط ہو جائے گا اس کا عمل. ٹھیک ہے، تو ابھی اس حکمت نمبر 144 کا مین جو تھیم ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک ان سین ورلڈ کی طرف مولا لے کے جانا چاہ رہے ہیں، اور بتانا چاہ رہے ہیں صبر کیا ہے، رأس الایمان، ایمان کا سر ہے. کتنا اہم ہے، یعنی یہ سر ہے تو ایمان ہے، ورنہ نہیں ہے. رأس الایمان، باقاعدہ ایک بدن سے ایمان کو تشبیہ دی ہے معصومین نے، اور کہا کہ کوئی بھی ایسا بدن جس پہ سر نہ ہو تو وہ کیسا لگے گا. سب سے کہا امیجن کریں. سب نے کیا کہا اس کی تو نہ کوئی شناخت ہوگی، نہ کوئی پہچان ہوگی، نہ دماغ ہے اس کے پاس، نہ آنکھ ہے اس کے پاس، سر ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. تو کہا جس کے پاس مثلا نماز تو بڑی اچھی پڑھ رہا ہے وہ، ٹھیک ہے، ماتم بہت اچھا کر رہا ہے، زیارتوں بہت اچھا جا رہا ہے، لیکن اتنا بے صبر ہے، اتنا بے صبر ہے، سب کی شکایتیں کر رہا ہے، ہمیشہ کمپلین اور نیگنگ، اور تو وہ ایسا ہی ہے جیسے نماز پڑھ رہا ہے. فار ایگزامپل ایون چیریٹی بھی کر رہا ہے، یہ بھی کر رہا ہے، وہ بھی کر رہا ہے، لیکن بہت ہی نیگیٹو اس عجیب سی سوچ کے ساتھ جو رہتا ہے ہمیشہ، اور کمپلین اور خوش نہیں رہتا. تو وہ ایسا ہی ہے جیسے بدن ہے لیکن سر نہیں ہے. تو صبر کیا ہے، رأس الایمان. حدیث کی روشنی میں اقوى اللباس کہا ہوا ہے. ہم کہتے ہیں بلٹ پروف جو شیلڈ اور ڈریس ہے، گارمنٹ ہے، وہ صبر ہے، جو جتنے چیلنجز آ رہے ہوتے ہیں اس کو پروف کر رہا ہوتا ہے. صحیح ہے، آپ پر اس کا اثر نہیں ہو رہا ہوتا ہے. خیر جنود للمؤمن، مومن کے پاس اللہ کا ایک لشکر ہوتا ہے جو اس کی مدد کر رہا ہوتا ہے. ایک لشکر ملائکہ ہے مومن کے ساتھ، لشکر انس و جن ہے. ابھی دیکھیں آپ کو کتنے لوگ دعائیں دے رہے ہیں، آپ کو خود نہیں پتہ. ٹھیک ہے، آپ اولاً آپ اپنی پچھلی نسلوں کی دعائیں جو آپ یہاں تک پہنچی، یہ لکھا ہوا ہے
کہ مثلا ہماری پر دادی نے یا پر نانا نے نانی نے دعائیں کی ہے جس کا نتیجہ آپ ہیں، ٹھیک ہے؟ دعاؤں کا نتیجہ ہے، دعائیں کہاں سے آپ کو مل رہی ہیں، فرشتوں کی، انس و جن کی، سب کی، اور اگر آپ کے پاس یہ صبر ہو تو آپ کا جو جنود ہے، جو لشکر ہے آپ کے پاس جو آپ کو سپورٹ کر رہا ہے، اس کا جو سب سے بہترین سولجر یا لیڈر ہے وہ صبر ہے۔ صبر جنود جو مدد کرنے والا ہے، خیر جنود للمؤمن۔ اور پھر کہا احد الظفرین، مومن ہمیشہ سکسیسفل ہوتا ہے، ظفر یعنی کامیاب، ٹھیک ہے؟ یا مثلا وہ چاہ رہا تھا فار ایگزامپل کسی کی مدد کرے، کسی کو گھر بنا کے دے، یا وہ بنا کے دے سکے گا یا وہ نہیں دے سکے گا، لیکن اس نے محنت کی ہوگی اور اس کے مقابلے میں اس سے شکایت بھی نہیں کی تو اس کو مل گیا، دونوں صورتوں میں مل گیا، ٹھیک ہے؟ وہ فلاں یونیورسٹی میں جانا چاہ رہا تھا، اس نے محنت کی، یا وہ چلا جائے گا الحمدللہ، نہیں گیا تو بھی الحمدللہ، تو دونوں صورتوں میں وہ اللہ کے نظام میں ظافر میں سے ہے، صحیح ہے، کامیاب لوگوں میں سے۔ تو مومن ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ اچھا، مومن کی ڈکشنری میں ناکامیابی نہیں ہے، کیوں؟ اس وقت وہ ناکام ہوتا ہے جب اس کی نیت خراب ہوتی ہے، صرف جب وہ اللہ سے ڈسکنیکٹ ہوتا ہے، ورنہ وہ ناکام ہوتا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہر چیز یا اللہ کے لیے کر رہا ہے، یا وہ یہ دنیا ہے نا، اس دنیا میں یا ہوگا یا نہیں ہوگا، جو ہم چاہے اگر ہوتا چلا جائے تو پھر یہ دنیا نہیں ہوگی تو جنت میں بدل جائے گی، ٹھیک ہے؟ افضل السجیہ ہے یہ، حسن و حسین ہے یہ، ثمرۃ عبادت موقنین ہے یہ، عون علی کل امر ہے یہ، یعنی حسن حسین یعنی بہت ہی محکم قلعہ، جس طرح ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اقوی لباس ہے یہ۔ تو یہ جس کے پاس صبر نہ ہو، اس کے بارے میں مولا علیہ السلام نے ایک اور جگہ فرمایا ہے، المصیبۃ بالصبر اعظم المصائب۔ دس از سو انٹرسٹنگ، کہتے ہیں جس کے پاس صبر نہیں ہے وہ سب سے زیادہ مصیبتوں میں رہتا ہے، یہ سب سے بڑی مصیبت ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا، ہر چیز خراب ہو تو آپ اس کو نمک ڈال کے اس کو ٹھیک کرتے ہیں، فار ایگزامپل نمک سلوشن ہے، یا آج کل جیسے سوڈا یا کس کے ذریعے آپ ہر چیز کو ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر نمک خود گندا ہو جائے تو پھر آپ دوسری چیزوں کو کیسے ٹھیک کریں گے؟ ہر مصیبت کا حل صبر سے، آپ کے پاس صبر نہیں تو یہ سب سے بڑی مصیبت ہے، ٹھیک ہے؟ ہر مصیبت کا حل صبر سے ہے، جس کے بعد صبر نہیں وہ سب سے بڑی، یعنی میں خود یہ نہیں سمجھ رہی، مجھے بھی نہیں سمجھ میں آ رہا، میں سمجھ رہی ہوں مجھ پر اتنی مشکلات ہیں، ہر طرف سے مشکلات ہیں، اور میں مشکلات کو گن رہی ہوں، لیکن میں خود بے خبر ہوں، غافل ہوں کہ یہ جتنی میں نے مشکلات گنی ہے نا، سب سے بڑی مشکل یہ کہ میرے پاس جو صبر نہیں ہے، وہ جو میرے ہاتھ میں، یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ فلانی میرے ساتھ برا ہے، یہ ہو گیا کنٹری کی وجہ سے، اس کی وجہ سے، اس کے، چلے ٹھیک ہے، ناامنی ہے، جو بھی، لیکن یہ جو ہے صبر جو سب سے اونچا، یہ میرے ہاتھ میں، اور یہ ان ساری مصیبتوں کی جڑ ہے، لیکن مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ میں بیٹھ کے مسلسل کہہ رہی کہ یہ کیوں ہے، یہی جو میں کہہ رہی ہوں، یہی سب سے بڑی مصیبت ہے، یہ سب سے بڑی مصیبت ہے۔ جیسا کہتے ہیں مشکل یہ ہے کہ آپ مشکل کو مشکل سمجھیں، یہ سب سے بڑی مشکل ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ آپ مصائب کو مصیبت سمجھ کے بے صبرے ہو جائے، یہ سب سے بڑی مصیبت ہے۔ یہ اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے تو بہت انسان کام ہو جاتا ہے، بہت ہے۔ اچھا، میں تو سوچ رہی تھی کوئی اور چارہ ہے ہی نہیں۔ ہم اپنے آپ کو ہمیشہ، جب بھی کوئی انسان اپنی سٹوری اپنے آپ کو بھی بتا رہا ہوتا ہے تو اس میں وہ خود ہیرو ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو ہیروئن عام اپنے آپ کو ہیرو رکھتا ہے، باقی اکثر ولن ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اپنا آپ مظلوم ہوتا ہے، سب تقریباً جہاں سے مشکلات آ رہی ہیں وہاں سے ظلم ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ حب ذات ہے، یہ ہماری فطرت میں ہے کہ ہم اپنے آپ کو اتنا چاہتے ہیں، ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتا، اتنا چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو بہت سے حق دے دیتے ہیں کہ تجھے حق ہے یہ کرنے کا، نہیں یہ بھی تمہارے ساتھ صحیح نہیں ہوا، نہیں تم بیچاری ہو، تمہارے ساتھ یہ بھی اچھا نہیں ہوا، 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 اتنا حق دیتے ہیں۔ پھر اس لیے خود بخود ہر چیز سے ہمیں شکایت ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور شکایت کے نتیجے میں جو ہے وہ بے صبری آ جاتی ہے۔